اللہ کا گھر محبت کے ساتھ انشاءاللہ ساتھی اطمینان سے بیٹھ جائیں نیچے ساتھی پہلے بیٹھ جائیں انشاءاللہ بدر سر کو سر رسید آؤں بدر سر رسید آؤں ٹیک یور سیٹ انشاءاللہ بیٹھ جائیں میرے نبی نے فرمایا جو یہ چاہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اس کا مال بڑھ جائے اور اس کے مرنے کے بعد بھی اسے یاد رکھا جائے تو ماں باپ کی خدمت کرے ماں باپ کی خدمت کرے اگر ماں باپ ساتھ ہیں تو میں ایک اولڈ ہوم میں گیا تھا تو وہاں مسلمان مائیں بھی تھیں مجھے بڑا دکھ ہوا کہ مسلمان مائیں یہاں بیٹھی غیر مسلم ہوتے جن کو پتہ نہیں ماں باپ کون ہیں یہ کون ظالم اولاد ہے جو کلمہ پڑھ کے اپنی ماں کو انہوں نے اس میں اولڈ ہوم میں چھوڑ دیا انہیں اپنی جنت بناؤ ان کے لیے ٹائم نکالو ان کی دعا لو ماں باپ کی دعا عرش تک جاتی ہے کوئی چیز روک نہیں سکتی ایک صحابی مر رہے تھے تو قبول گندا ہے اور زبان کے گندے بول کا زہر کوبرا سے بھی زیادہ ہوتا ہے اور زبان کے میٹھے بول کا شہد کی مکھی سے بھی زیادہ ہوتا ہے تو آپ نے کہا معاف کرتی ہو کہ میرا دل نہیں چاہتا آپ نے کہا اگر میں اس کو آگ لگاؤں سفارش کرو گی کہنے کہ نہیں پھر تو سفارش کروں جلتے ہوئے تو نہیں دیکھ سکتی اگر تو نے معاف نہ کیا تو اس کو اللہ جلائے گا کہیں میں معاف کرتی ہوں یا اس نے کہا میں معاف کرتی ہوں نے کہا قل لا الہ الا اللہ اس نے کہا لا الہ الا اللہ اور اس کی جان نکل گئی صحابی کی جان اٹک گئی ماں باپ اور ماں کی کوئی نافرمانی نہیں ہے بول گندا ہے چہرے کے ایکسپریشن گندے یہ بھی ماں باپ کو زخمی کر دیتا ہے تو پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا اس کے دفن میں شریک ہوئے اس کی قبر پر کھڑے ہو کے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت فرشتوں کی لعنت زمین آسمان کی لعنت نہ اس کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ اس کا حج قبول ہے اگر والدین ساتھ ہیں تو ان کو عزت دو ان کی کڑوی کسیلی کو برداشت کرو فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں اپنی ویسے یہاں تو عورتوں کا راج ہے تو مجال ہی نہیں کوئی گل کر سکو لیکن پھر بھی عورت کو عزت دو محبت دو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے آپ نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل لوگوں سن لو مجھے عورت کی کوئی رغبت نہیں میں نے جہاں شادی کی مجھے اللہ نے کہا میں نے جہاں بیٹیوں کی شادی کی مجھے اللہ نے کہا تب میں نے شادی کی ہمیں زندگی سمجھانی تھی انہوں نے شادی کی خاندان سے باہر بھی شادی کی غریب گھر میں بھی شادی کی مالدار گھر میں بھی شادی کی بڑی عمر کی عورت سے شادی کی اور ایک جیسی عمر کی عورت سے شادی کی چھوٹی عمر کی عورت سے شادی کی عربوں میں شادی کی قریشیوں میں شادی کی عربوں سے باہر شادی کی یہ 50 سال کے بعد 10 شادیاں 50 سال کے بعد تو ویسے ہی رغبتیں کم ہو جاتی ہیں تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے مجھے کہا یہاں شادی کر یہاں شادی کر یہاں شادی کر ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے کہ آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا خوبصورت سلوک کیا اب جہاد کے سفر میں تھے واپسی ہو رہی تھی آپ نے صحابہ سے کہا چلو بھائی آگے چلے جاؤ پتہ نہیں کیا بات وہ سارے آگے چلے گئے اتنے دور چلے گئے کہ نظروں سے غائب ہو گئے تو آپ نے اماں عائشہ سے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ حضرت عائشہ کو کہنا چاہیے تھا میرا نبی کہہ رہا ہے عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ سبحان اللہ کبھی تسی آکھیا بیگم نو دوڑ لگی ان کا لگائیں گے تو حضرت عائشہ کہتے میں آگے نکل گئے میرے نبی پیچھے رہ گئے چاہے جان بوجھ کے پیچھے رہے ہوں تو پھر کچھ عرصہ گزرا تو
تو آپ سفر میں تھے، اپنے صحابہ کو آگے کر دیا، دونوں اکیلے رہ گئے، تو کہنے لگے عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ کہیں لگاؤں گی۔ تو کہنے لگے ان دنوں میں موٹی ہو گئی تھی، جب دوڑ لگی تو میرے نبی آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی، تو کہنے لگے حاضی بے دل کا، اب تو میں برابر ہو گئی۔ یہ کر کے دکھایا، بیوی کو عزت دینا سکھایا، کیونکہ اس رشتے کی خرابی سے نسل برباد ہو جاتی ہے، بچے رل جاتے ہیں، بے قیمت ہو جاتے ہیں۔ تو برداشت کرو، اپنی بیوی کی کمی کوتاہی کو برداشت کرو، اور صبر سے اپنے ہونٹ سیلو۔ چھوٹے بچوں کو میں کہتا ہوں بولنا سکھاؤ، اور بڑوں کو میں کہتا ہوں چپ رہنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو۔ جہاد کے سفر میں تھے، یہ بھی جہاد کا سفر Ini saya dah lupa. Saya tak tahu.